تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو لوگ صاحب اختیار ہوں ان کی بھی۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اگر واقعی تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اسے اللہ اور رسول کے حوالے کر دو، یہی طریقہ بہترین ہے اور اس کا انجام بھی سب سے بہتر ہے۔ اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے، اور اولو الامر کی فرما برداری کا بھی حکم دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تم میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس معاملے کو اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ جو حکم اور فیصلہ وہاں سے ملے اسے قبول کر لو اور اس پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم قرآن مجید میں جگہ جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہیں، احکم الحاکمین ہیں۔ اس نے اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان پر اپنی کتاب نازل فرمائی اور اس کے ذریعے احکام نازل فرمائے۔ ان کی اطاعت ہر شخص پر فرض ہے اور نافرمانی باعث عذاب و عطاب ہے۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ اولو الامر کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب کسی کو امیر بنا لیا، جسے امام یا خلیفہ کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اس کا حکم ماننے سے ہی امت کا شیرازہ مجتمع رہ سکتا ہے۔ امیر کی فرما برداری نہ کرنے سے شیرازہ منتشر ہو جاتا ہے اور ہر ایک اپنی اپنی راہ پکڑ لیتا ہے۔ جب انتشار ہوتا ہے تو وحدت قائم نہیں ہوتی اور دشمن حاوی ہو جاتا ہے۔ پھر امیر اعلیٰ جن لوگوں کو مختلف جماعتوں کا امیر بنائے یا چند مسلمان مل کر کسی کو امیر بنائیں تو اس کی بھی اطاعت ضروری ہے۔ اس کی اطاعت نہ کرنے سے بھی پھوٹ پڑے گی اور آپس میں نزاع اور جدال کی صورتیں پیدا ہوں گی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ امیر کی اطاعت کرو، اس لیے امیر کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اس اطاعت میں ثواب بھی ہے اور امت مسلمہ کا اتحاد بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ جو لوگ امیر ہوں ان کی اطاعت واجب ہے، لیکن انہی امور میں اطاعت واجب ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آدمی پر بات سننا اور فرما برداری کرنا واجب ہے، دل چاہے یا نہ چاہے، جب تک گناہ کا حکم نہ دیا جائے۔ سو جب گناہ کا حکم دیا گیا تو کوئی بات سننا اور فرما برداری نہیں۔ پھر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ پس اگر تم آپس میں کسی چیز کے بارے میں جھگڑنے لگو تو اس کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ آپس کے اختلافات کو رفع کرنے کے لیے اس آیت میں بڑا سنہری اصول بتایا، اور وہ یہ کہ جب اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت کے دن کی پیشی اور وہاں کے حساب کتاب کو بھی جزو ایمان بنا لیا
تو مومن کی شان یہ ہے کہ ہر معاملے میں اور ہر موقع پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرے۔ آپس میں جب کوئی نزاع ہو جائے، یعنی کوئی تنازع پیدا ہو جائے، تو اس کو نپٹانے کے لیے ہر فریق کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرے، اور جو کتاب و سنت کا فیصلہ ہے اس پر راضی ہو جائے، اور اپنی رائے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے ختم کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔